حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم سپہ سالار اور ابتدائی عرب تاریخ کے بہترین سپاہی تھے، جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب سے نوازا تھا۔ آپ نے یکم صفر ہجری 8 کو اسلام قبول کر لیا اور ماں کا موتا میں شامل ہوئے۔ اس روز امارت نہ ہونے کی وجہ سے آپ امیر بنے اور اس روز آپ نے شدید جنگ کی جس کی مثال نہیں دیکھی گئی، اور آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ آپ کاتبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ خالد بن ولید نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ وہ پیدائشی جنگجو تھے۔ انہوں نے عربوں کے لیے جن علاقوں کو فتح کیا وہ اب بھی ان کے پاس ہے، جبکہ باقی عالمی فاتحین نپولین، چنگیز خان، تیمور اور ہٹلر نے جو علاقے فتح کیے وہ ان کی زندگی میں ہی یا بعد میں ان سے چھن گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے با اثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جھومر ہے، جن کے کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشت بندان رہ گئے، جن کی برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل جس نے کیسر و کسرا کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم، ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے ڈھونڈ ڈالے، جن کی تلوار کی زد میں بڑے بڑے نامور سورما گھبرائیں اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ خالد بن ولید اللہ کی وہ تلوار کہ جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصار اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے اوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر چھائے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحد کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید عزم اور ہمت، عمل و بیداری، شجاعت، بہادری، طاقت اور جواں مردی کا عظیم پیکر تھے، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان تھا۔ حلقہ یرا میں ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، فتح و نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے دیدہ دل فرش کر دے، کامیابیاں جس کے منتظر ہوں، عاجزی اور انکساری اور اطاعت اور فرما برداری کا یہ عالم کے امیر المومنین فاروق اعظم جب معزول کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے وہ ہیرو کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کو دھڑکنوں کو تیز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریزہ مار کا 8 ہجری میں شام کی سرحدی علاقے بلقاء کے قریب موتا نامی ہستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہر کل 1 لاکھ جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی حضرت خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت اور تقسیم فرمائی اور حضرت خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم و سلیم، غفار، مزینہ، جینا اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ
مکے میں زرین حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں، اور کوہ صفا پر ہم سے ملے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑب میں 12 مشرک مارے گئے، اور جبکہ 2 صحابی شہید ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ سن 8 ہجری کو ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ بوزان کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے۔ 10,000 وہ جو مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید ہمراہ تھے، اور 2,000 مکے کے 9 مسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ سے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود ہی طائف کا رخ فرمایا۔ جب یمامہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے چھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، مسلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجو کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقریر کے بعد مجاہدین میں شوق و شہادت کا بڑھاوا دیا، اور پھر بپھرے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے اپنے نیزہ مسلمہ کے سینے میں اتار کر جہنم رسید کر دیا۔ ابھی خالد بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبہ حضیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو جو سردار تھا، جس کا دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوج بھیج دی، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان میں جنگ میں گئے۔ اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑے کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں 2 بدو لڑائی ہوئی، اور پھر حضرت خالد بن ولید نے اسے زمین پر گرا دیا اور سرتن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑی اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یار کی تصویر بن کر کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں 1 گھوڑے اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ ناظرین، ایسی اسلامک نالج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔